پہلا جو پرچم لہرایا بہت محمد شبیر احمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، پہلا پرچم لہرایا. بڑی قربانیاں ہیں عزیزوں. وہ جب ہجرت کر رہے عزیزوں 7 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، ہندوؤں نے ظلم کیا اور ہزاروں عورتیں ایسی تھی جن کی عورتوں کی عصمت دری کی گئی، عزت لوٹی گئی. ہزاروں عورتوں جب نکل رہے تھے ہزاروں عورتوں جب وہ ٹرین آئی دہلی سے لاہور پہنچی تو ہر ڈبے سے خون بہ رہا تھا، ہر بوگی سے خون نکل رہا تھا. عورتیں ایسی بھی تھی، اللہ اکبر. بہت سی عورتیں ایسی تھی وہ قیمتی سامان اپنا نہیں اٹھایا، سونا زیور نہیں اٹھایا، بلکہ قرآن پاک اٹھایا. قرآن پاک سینے سے لگایا کہ ہو سکتا ہے ہندو آ کر قرآن پاک کی بیعت بھی کرے، تو قرآن سینے سے اٹھا رہی ہے. اور دریا آگے آیا اور دریا میں چھلانگ لگا دی، اس وجہ سے کہ کافر یہ ہندو میری عزت پر حملہ نہ کرے. عزت بچانے کے لیے قرآن ساتھ ہے اور دریا میں چھلانگ لگا دی، شہید ہو گئے. آج یوم تشکر ہے عزیزو، ہم شکر کریں. اللہ تعالیٰ نے ملک پاکستان دیا. پاکستان، پاکستان، ستان کی معنی جگہ، پاک جگہ. سمجھے؟ ہم آزادی کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں. اور وطن سے محبت، جو وطن سے محبت دین کا حصہ ہے. یہ تو نا سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وطن سے محبت کی ہے. آپ شاسن میں مکہ مکرمہ سے محبت کی ہے، مدینہ سے بھی محبت کی ہے. تو معلوم ہوا کہ وطن سے محبت کرنا دین کا حصہ ہے. جو وطن سے محبت دین کا حصہ ہے. ہمیں اپنے ملک پاکستان سے محبت ہے، ہم اس دھرتی سے سندھ سے محبت ہے، کیونکہ محبت سمجھا یہ دین کا حصہ ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دے دوں گا. شکر کرو. اگر کفر کرو گے تو ان عذابی لشدید، میرا عذاب سخت ہے. شکر کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک پاکستان دیا، الحمدللہ. اس پر آدمی شکر کرے. شکر کرے. آزادی سے ہم عبادتیں کر رہے ہیں. پوچھو ان سے جو ملک پاکستان سے دور ہیں، دوسرے ممالک میں رہتے ہیں، ان سے پوچھو. وطن کی محبت ان سے پوچھو. ان کو ہر وقت ڈر لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے ہماری پاسپورٹ میں ضائع ہو جائے. ان ملکوں کے پتہ نہیں کیا کون سے قوانین ہیں، ہر وقت ان کو ڈر رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے ہمیں جلا وطنی کا حکم ملے. یہاں تو یہ بات تو نہیں ہے، مسلمان آزاد ہے. شکر اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ایک نعمت دے دی، ملک پاکستان ملا. شکر اس وجہ سے. اگر آج ہم ہندوستان میں ہوتے تو پتہ نہیں کیا عالم ہوتا. وہاں مسلمانوں کی کیا حالت ہے آپ دیکھ رہے ہیں. مساجد میں آذان نہیں ہو سکتی، روڈوں پر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے. اگر وہاں ہوتے تو اٹھتے بیٹھتے ہم نے ہندوؤں کو دیکھتے بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، آتے جاتے مندروں کو دیکھتے. الحمدللہ ہم پاکستان میں اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ ہر گلی میں آپ کو مسجد ملے گی اور مدرسہ ملے گا. یہ دونوں سبحان اللہ. سمجھا نہیں؟ چھوٹی مسجد یا بڑی مسجد آپ کو ملے گی، چھوٹا مدرسہ یا بڑا مدرسہ آپ کو ملے گا. یہ اللہ. پاکستان کی اسمبلی میں ایک ہندو ہے، اسمبلی کا ممبر ایک ہندو کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں شراب پر پابندی لگاؤ. کیا کہ یاد کہ بدو یا کیا گال بدی ماشاء اللہ. آپ کو پتہ نہیں اسمبلی کا ممبر، ہندو اسمبلی کا ممبر ہے، وہ اٹھ کر کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں شراب پر پابندی لگاؤ. سارے مسلمان خاموش ہیں. چند علماء کرام نے ان کی حمایت کی اور سارے مسلمان ممبر خاموش. یہ حال ہے. احتساب کر دیتے ہیں. آج احتساب کریں، رشوت عام ہے.
کرپشن عام ہے، چند خاندانوں کا قبضہ ہے ملک پر، آج نہیں تو وہ، اس دفعہ یہ اس دفعہ وہ، باری مقرر ہے، اور الیکشن سے پہلے سلیکشن ہے، جو الیکشن سے پہلے ایم پی اے کی سیٹ اتنا دو گے تو ایم پی اے سیٹ ملے گی، اتنا دو گے تو آپ ایم ایل اے کی سیٹ ملے گی،